الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دونه، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما سترتنا. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك وإمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وأدخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین ہم آپ کے بندے گناہگار بندے کمزور بندے ناپاک اور گندے بندے عاجز و مسکین بندے آپ کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اے اللہ جو دعائیں ہم نے اب تک مانگی ہم سب کے حق میں ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے حق میں اور ساری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے اللہ آپ کی شان بہت بڑی ہے اے اللہ جن جن کو دنیا میں یاد کیا گیا ان میں سب سے زیادہ یاد کرنے کے لائق آپ ہیں اے اللہ جن کو دنیا میں پوجا گیا ان میں سب سے زیادہ عبادت کے لائق آپ ہیں اے اللہ جن کو دنیا میں چاہا گیا ان میں سب سے زیادہ چاہے جانے کے لائق آپ ہیں اے اللہ جن کو دنیا میں طاقت ملی ان میں سب سے زیادہ طاقت والے بھی آپ ہیں اور سب سے زیادہ مہربان بھی آپ ہیں اللہ دنیا میں جو دیتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دینے والے آپ ہیں
اللہ آپ کی ذات بڑی ہے، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اللہ، ہمارا تو ایک سانس بھی آپ کی رحمت کے بغیر گزر نہیں سکتا، ہمارا ایک قدم بھی آپ کی رحمت کے بغیر چل نہیں سکتا اے اللہ، ہم سے بھول بہت ہو گئی اے اللہ، آپ کی ذات سے غفلت بہت ہو گئی اے اللہ، غفلت ہی میں ہم نے گناہ کر ڈالے آپ کی نافرمانیاں کر ڈالی، ہمیں یہ خیال بھی نہیں رہا کہ آپ کو یہ قابو حاصل ہے، آپ ہمیں سیکنڈ بھر میں ختم کر سکتے ہیں اے اللہ اللہ، ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ آپ ہمارے تنہائی کے اعمال ہی کو نہیں، دلوں کی سوچوں کو بھی جانتے ہیں، ہم نے نفس و شیطان کے تقاضوں سے گناہوں کے گٹھڑ باندھ لیے، گناہوں کے پہاڑ کھڑے کر لیے، رب کریم آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے حاضر ہیں اے اللہ، ہمیں ہمارا منہ تو نہیں ہے کہ آپ سے معافی مانگ سکیں، ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان ہاتھوں کی لاج رکھیں، مگر اے اللہ ہم آپ کے سامنے آپ کی رحمت کی سفارش پیش کرتے ہیں اے اللہ، ہمیں آپ کے پیغمبر نے بتا رکھا ہے آپ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے، آپ اپنے بندوں سے راضی ہونا پسند کرتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی آپ اپنے بندوں سے راضی ہونا پسند کرتے ہیں اے اللہ، ہم تو روز گناہ کرتے ہیں، روز معافی مانگتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں، روز توبہ توڑتے ہیں اے اللہ، مگر ہمیں امید ہے آپ کی رحمت سے، ہمیں آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتا رکھا ہے اگر دل سے معافی مانگو، ایک دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑو گے، ہمارا رب پھر بھی معاف کرنے کو تیار اے اللہ، آپ ہی نے تو اپنے پیغمبر کی زبانی ہم سے کہلا رکھا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ لے کے آئے گا میں زمین بھر مغفرت لے کے آ جاؤں گا اے اللہ، ہم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، آپ وہ مغفرت لے آئیے، آپ وہ رحمت لے آئیے اللہ، اس رحمت کو کام میں لا کر ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کے گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے گناہ معاف کر دیجئے اے اللہ، اس امت کو معاف کر دیجئے اے اللہ، ہم اس امت کے سب سے بڑے گناہگار بیٹھے ہیں مگر ہم اپنے ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں اے اللہ، آپ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کی اے اللہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذات بے نیاز ہے اے اللہ، آپ کو آپ کی بے نیازی کا واسطہ اے اللہ، آپ کو آپ کی بے پناہ رحمت کا واسطہ، اور اے اللہ ایک واسطہ ہمارے پاس اور ہے، اور وہ واسطہ یقیناً آپ کے ہاں مقبول ہے اے اللہ، وہ واسطہ ہے آپ کے پیغمبر علیہ السلام اے اللہ، وہ آپ کے محبوب ہیں، اور اے اللہ آپ کو گواہ بنا کے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بھی محبوب ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کے نام پر جیتے اور مرتے ہیں اے اللہ ہم انہی کی امت ہیں اے اللہ، اگر اس زمانے میں دنیا والوں کے سامنے آپ نے اے اللہ بس ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو ہی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں اے اللہ یہ تانا سننے کو ہمیں مل رہا ہے اے اللہ یہ تانا ہمارے سامنے آ چکا ہے، بے شک اس میں ہمارے گناہوں کا دخل ہے، ہماری کمزوریوں کا دخل ہے، ہماری کوتاہیوں کا دخل ہے، مگر اللہ ہم کیا کریں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، مگر ایک بات آپ سے کہتے ہیں، ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں اور کہتے کہتے ڈرتے ہیں اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں، جتنے بھی گندے ہیں، مگر ہم سب آپ کے نام پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں
اے اللہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اے اللہ ہم آپ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم آپ ہی کے بندے بنے رہنا چاہتے ہیں۔ اور اے اللہ ایک بات اور بھی تو دیکھ لیجئے، اے اللہ ہم آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ ہمارے پاس تو مانگنے کے لیے کوئی اور در نہیں ہے۔ دنیا والوں کے پاس ہم اپنی ضرورتیں لے کے جاتے ہیں، ہم دھتکار دیے جاتے ہیں، ہماری باتیں سنی نہیں جاتی ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی بارگاہ رہ نہیں گئی ہے جہاں ہماری بات سن لی جائے۔ اے اللہ سن لیجئے، ہم بندوں کی سن لیجئے، ہم کمزوروں کی سن لیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم چند لوگ یہاں جمع ہیں اس وقت، اے اللہ مقبولیت کے اس وقت میں آپ کے کتنے مقبول بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوں گے۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کر لیجئے، اور ہماری دعاؤں میں ان کو بھی شامل کر لیجئے، اور ان کو بھی کر لیجئے جو دعائیں نہیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو بھی کر لیجئے جو غفلت کا شکار ہے۔ اے اللہ غفلت تو ہم میں ان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کی رحمت ہے، آپ کی توفیق ہے کہ اس رات میں آپ نے ایک اچھی جگہ پہنچا دیا ہمیں۔ اللہ آپ نے اپنے ایک اچھے بندے کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا ہمیں۔ اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں، بھیک کے لیے دامن پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنی رضائے کامل دے دیجئے۔ اے اللہ ایمان پہ استقامت دے دیجئے۔ اے اللہ جنت کا فیصلہ ہم سب کے لیے، ہمارے اہل عیال اور ساری امت کے لیے کر دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے۔ ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے متعلقین میں اور اس امت میں بہت لوگ بیماریوں کا شکار ہیں۔ اے اللہ بعضے بہت غریب ہیں، علاج نہیں کر سکتے، بعضے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ کوئی بھی بیماری لا علاج تو ہم کہتے ہیں، آپ کے پاس تو صحت و شفا کے خزانے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے سارے مریضوں کو شفا کامل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وبا کے زمانے میں ہمارے بہت سے قریب ترین لوگ جو ہمیں بہت عزیز تھے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ بہت سے لوگ بے سہارا ہو گئے، بہت سے بچے یتیم ہو گئے۔ اے اللہ سب کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے اور چھوٹے، ہم میں سے کسی جس کے بھی والدین موجود ہیں، اور اے اللہ ہماری اولادیں، اے اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھیے۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے اس بندے کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اس امت کو بہت ضرورت ہے۔ اے اللہ ان کے حیات میں برکت دے دیجیے، ان کی صحت میں برکت دے دیجیے، ان کے کاموں میں برکت دے دیجیے، ان کے فیض کو عام و تام فرما دیجیے، اور ان کے خدام ہم جیسے اے اللہ نااہل ہم سے ہمیں بھی اپنے کام کے لیے استعمال فرما دیجیے۔ اے اللہ اے رب یہاں جو کام ہو رہا ہے یہ بھی انہی کی برکت سے ہو رہا ہے۔ ہمارے مولانا کو اے اللہ حفاظت میں رکھیے، نظر بد سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ اس کام میں برکت دے دیجیے۔ اے اللہ آپ کو معلوم ہے یہاں آپ کی رضا کی تلاش میں محنت ہو رہی ہے، اے اللہ اس محنت میں برکتیں ڈال دیجیے۔ اے اللہ آپ نظر ڈالیے یہ اتنا بڑا حال صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت میں ہزاروں لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ آپ کے یہ بندے جو جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو پتا تھا یہاں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی، یہاں کوئی پیسہ نہیں ملے گا، یہاں دنیا کی کوئی دولت نہیں ملے گی، پھر بھی یہ اپنے بستر چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہاں جنگل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جس چیز کی تلاش میں آئے ہیں وہ عطا فرما دیجئے، آپ کی معرفت دے دیجئے، اپنی رضا کامل دے دیجئے۔
اللہ اللہ رحمت خاص کی ایک نظر ہم سب کے دلوں پہ ڈال دیجیے اللہ اللہ یہ بولنے والا گناہگار اس مجمع کا سب سے گندا آدمی ہے اللہ رب انہوں نے مجھے اللہ حکم دے دیا آپ کے سامنے درخواست پیش کرنے کا اللہ یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ بڑے گناہگاروں کی بات بھی سن لیتے ہیں اللہ یہ تجربہ کرا دیجئے اس گناہگار کی سن لیجئے اور ان لوگوں کی برکت سے میرے دل کو بھی اللہ ٹھیک کر دیجئے اللہ مقروضوں کے قرض ادا کرا دیجئے ہم میں بہت سارے لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اللہ ادا کرنا چاہتے ہیں طاقت نہیں ہے اللہ قرض ادا کرا دیجئے بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجئے اے اللہ جنہیں بیٹوں کی تمنا ہے انہیں نیک صالح بیٹے دے دیجئے اے اللہ جن کی بیٹیاں گھروں میں بے سکون ہے اللہ ان سب کو سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجئے ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرما لیجئے اے اللہ ہماری ضرورتیں آسانی سے پوری کر دیجئے اے اللہ ہم سب کی ہمارے اہل و عیال و متعلقین کی اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرما لیجئے اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجئے ہر شر سے بچا لیجئے ہر خیر عطا فرما دیجئے اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچائے رکھیے اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچائے رکھیے اے اللہ اس امت کے کسی بھی فرد پر ظالموں کو مسلط ہونے سے روک دیجیے اے اللہ ہم کمزور ہیں ہمارا سہارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور آپ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے اے اللہ ہم آپ کا سہارا پکڑتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر آپ کی طاقت کو اپنے لیے مانگتے ہیں اے اللہ اس امت کو بچا لیجئے اس امت کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ اس وبا کو دور فرما دیجئے اس کے اثرات کو دور فرما دیجئے دنیا سے وبا کو اٹھا لیجئے اے اللہ اس کے نتیجے میں جو خیر کے کام رکے ہیں اے اللہ ان سب کو جاری فرما دیجئے اے اللہ حرمین شریفین کو مسجد اقصی کو اور دنیا کی ہر مسجد کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما دیجئے اے اللہ مسجدوں میں اس وبا کے زمانے میں مسجدوں میں سجدے کرنے سے ہم محروم رہے اے اللہ ہمیں پتا ہے آپ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ذات بے نیاز ہے اے اللہ ہمیں پہلے ہی کہا گیا تھا کہ در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا اے اللہ آپ نے ایک تجربہ کرا دیا چھوٹا سا اے اللہ آپ نے ہمیں دکھا دیا مسجدیں کھڑی ہیں مسجدیں خوب بنی ہوئی ہیں اور ہمیں ان میں سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں آئندہ ایسی کسی بھی صورتحال سے پوری امت کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ دارالعلوم دیوبند اور تمام مدرسوں کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما دیجئے اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری فرما دیجئے خیر کے ساتھ اے اللہ جو خانقاہیں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل رہی ہیں اے اللہ ان سب کو پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما دیجئے اے اللہ اپنے دین کے خدام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ان کی مدد فرمائیے ان کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرمائیے اے اللہ یہاں جو لوگ جمع ہوئے ہیں ہر ایک اپنے ساتھ کچھ ضرورتیں رکھتا ہے اے اللہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ ایک بندے کی درخواست دوسرے بندے کی درخواست سے غافل نہیں کرتی آپ کو اے اللہ بیک وقت آپ ساری مخلوق کی دعاؤں کو سننے پر قادر ہیں اے اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کر دیجئے ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری کر دیجئے ہمیں خوشگوار زندگی دے دیجئے اے اللہ ہم سب کے لیے ہمارے بیوی بچوں کے لیے متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے اے اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھیے اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھیے اے اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے ہم سب کو اور
پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اور آپ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما دیجئے، اپنے نام لیواؤں پہ رحم فرما دیجئے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگ لیا وہ دے دیجئے، جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے بچا لیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔